السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبी الकरीम. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास। अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नाजिल हों उन पाक पास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी
اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باز نفوس قدسیہ خاص صاحب شرات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین عظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء عظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، بزرگان دین ہو، صوفیاء عظام ہو، شعراء عظام ہو، مجاہدین اسلام ہو یا شہداء اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، بچوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کی باتیں چل رہی تھی۔ عرض کیا تھا حضرت لقمان کون تھے؟ اللہ نے ان کو کیا چیز عطا فرما رکھی تھی، اور ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی کہ جو اللہ نے محفوظ کر کے آقا کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر پہ وحی کی صورت پہ نازل کرتے ہوئے رہتی دنیا تلک کے لیے اسے محفوظ فرما دیا۔ حضرات عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بتلایا تھا حضرت لقمان اللہ کے رسول نہیں تھے، حضرت لقمان پہ فرشتہ وحی لے کے نہیں آتا تھا، بلکہ ایک عام انسان تھے، لیکن اللہ نے انہیں دانش و حکمت کی دولت عطا فرما رکھی تھی، اللہ نے انہیں فہم و تدبر کی دولت سے نواز رکھا تھا، اور اس دولت کی بدولت ان کے مزاج پہ، ان کی طبیعت پہ عاجزی اور انکساری ہی آئی تھی، کسی قسم کے استکبار میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی قسم کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور دنیا سے جاتے جاتے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے لگتے جگر کو وہ باتیں کہہ گئے کہ جو اللہ کو اتنی پسند آئی، جاتے جاتے اپنے لگتے جگر سے ایسا کلام کر گئے، اس سے ایسی باتیں کر گئے، اسے ایسی نصیحت اور وصیت کر گئے کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کے ذریعے وہ کام لیا کہ جس کام کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، وہ کام حضرت لقمان دنیا سے جاتے جاتے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کر گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ان کا یہ انداز، اللہ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے اپنے پاس محفوظ فرما لیا۔ وقت چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، رسل آتے رہے، اللہ کی کتابیں نازل ہوتی رہی،
صحائف اترتے رہے اور چلتے چلتے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آتا ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت آتی ہے، آپ کی نبوت آتی ہے، آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامل و اکمل نظام حیات عطا فرمایا۔ اس کامل و اکمل نظام حیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کہی ہوئی ان باتوں کا تذکرہ فرمایا، ان باتوں کو شامل فرمایا۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اور خاص طور پہ اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر انہی باتوں سے رہنمائی لے، انہی باتوں کے متعلق اپنے بچوں کو بتلائے اور اسی کے مطابق ان کی تربیت کرے، اسی کے مطابق ان کی پرورش کرے، تاکہ کل جب وہ جوان ہو تو ایک مکمل شخصیت کا انسان بن کے ابھرے، جو آپ کے لیے دنیا میں بھی باعث افتخار ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث نجات ثابت ہو۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا بیٹا، جو بھی ہو جائے، جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائے، کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ، جذبے اور ایمانی غیرت کے ساتھ اللہ کی توحید پہ ڈٹے رہنا، اللہ کی توحید پہ کار بند رہنا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، بلا شبہ شرک سب سے عظیم ترین جرم ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ اللہ کے اسلوب کے مطابق، وہ اللہ کی سنت کے مطابق، وہ اللہ کے انداز کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بتلایا، اللہ کی حاکمیت کے بارے میں بتلایا۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کی سنت کے مطابق اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی کہ بیٹا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، اور یہی انداز، یہی طریقہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرقان حمید کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ ہوا ہے، وہیں پہ اللہ کی حاکمیت کے ساتھ، وہیں پہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ رب کا انداز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اسی انداز کے مطابق، اسی اسلوب کے مطابق حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا، والدین کا احترام بھی کرنا ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے۔
ہاں اگر ایسا مقام آ جائے، اگر ایسا موقع آ جائے، اگر ایسا موڑ آ جائے، والدین تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ اکساتے ہو، والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہتے ہو، تب ان کی بات نہیں ماننی، تب ان کی بات کی اطاعت نہیں کرنی، تب ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلنا، تب ان کو چھوڑنا ہے، اللہ کی بات کا احیا کرنا ہے، اللہ کی بات کی لاج رکھنی ہے۔ لیکن وہ تمہیں شرک کی دعوت بھی دیتے رہے، لیکن وہ تمہیں شرک پہ اکساتے بھی رہے، لیکن وہ تمہیں شرک کرنے پہ مجبور کرتے بھی رہے، تم نے شرک نہیں کرنا، کسی صورت شرک نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے پھر بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن معاشرت سے رہنا ہے، والدین کا ادب احترام کرنا ہے، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے، ان کے سامنے احترام سے رہنا ہے۔ پھر بھی اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت بھی دیتے رہے، اگر وہ تمہیں شرک کرنے پہ اکساتے بھی رہے، ان کی بات کا رد بھی کرنا ہے، ان کی بات کو چھوڑنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رہے والدین کی عظمت کا مقام، والدین کی عظمت میں، والدین کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرنی۔ حضرات، یہ والدین کا مقام، یہ والدین کی عظمت کہ جہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا تذکرہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں، کم و بیش وہیں پہ ہر مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے۔ یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت لقمان کے بیٹے نے جب وہ اپنے باپ کی باتیں سن رہا تھا، حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وہ ہمہ گوش ہو کے باپ کی گفتگو سن رہا تھا۔ باپ نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بات سمجھ لی، سن لی، مان لی۔ باپ نے کہا، بیٹا والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ رہنا، ان کے اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کی بات سن لی، تسلیم کر لی، مان لی۔ اس کے بعد بیٹا کہتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کرتا ہے کہ اگر میں کسی ایسے مقام پہ ہوں، اگر میں کسی ایسی محفوظ ترین جگہ پہ ہوں کہ جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، جس کی کوئی کھڑکی نہ ہو، جہاں پہ مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، دنیا جہان سے الگ تھلگ ہوں، اس مقام پہ میں اگر کوئی گناہ کرتا ہوں، اس مقام پہ میں اگر کوئی جرم کروں تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، اللہ کو کیسے علم ہوگا۔ حضرات، پھر حضرت لقمان نے کہا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنایا۔ حضرت لقمان نے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ حضرت لقمان نے کہا، یا بنی، بیٹا اگر تو بے سراغ پتھر کے اندر بھی ہو، بے سراغ پتھر کے اندر بھی ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، جہاں جو بھی ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام اسے تمہارے سامنے پیش کر دے گے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین بھی ہے، اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ حضرات، پھر حضرت لقمان نے کہا تھا، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو جرم کرے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی بھی عمل کیا
قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام اسے تمہارے سامنے کر دے گے۔ اس لیے تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کسی صورت میں کسی مقام پہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، چاہے کوئی بے سراغ پتھر ہو، چاہے کوئی غار ہو، چاہے محفوظ ترین پناہ گاہ ہو، چاہے آبادی سے دور جنگلات میں ہو، جہاں انسانیت کی ہوا تلک نہ ہو، جہاں پہ پرند تلک نہ ہو، ایسے موقع پہ بھی، ایسے مقام پہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یاد رکھنا ایسے موقع پہ کیے ہوئے کام بھی اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز تمہارے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد لہ فی رزقہ فلیتبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے، جس کی یہ تمنا اور آرزو ہے، جس کی یہ آرزو اور خواہش ہے، ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی زندگی میں اضافہ ہو، وہ طویل عرصے تک زندہ رہ سکے، وَيُزْدَادُ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اس کی زندگی میں بھی اضافہ ہو، اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، اس کے مال میں بھی فراوانی ہو۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، پھر اسے چاہیے کہ وہ والدین کا مطیع بن کے رہے، پھر اسے چاہیے جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، اسے طویل زندگی نصیب ہو، اسے اللہ کی رحمتیں کثیر کثرت کے ساتھ ملے، اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ آقا کائنات علیہ السلام نے بتلایا، آپ نے سکھلایا، فَلْيَتَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اسے چاہیے اپنے والدین کا مطیع بن کے رہے، اپنے والدین کی اطاعت کرے، اپنے والدین کے سامنے جھک کے رہے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت سے رہے۔ حضرات، حضرت لقمان نے یہی بات کہی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے نونہالوں کی پرورش کرتے ہوئے ہم انہیں یہ بتلائیں کہ بیٹا خیال رکھنا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم پہ، اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بھی جانتا ہے، اور بے سراغ پتھر میں بھی کوئی چیز ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ باریک بین ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ حضرات، امام قرطبی نے کہا ہے، لکھا ہے کہ حکیم لقمان کے بیٹے نے جب پوچھا تھا کہ ابا، اگر میں کوئی ایسا کام، ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ کوئی کام کروں جہاں مجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تو لوگوں کو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اس موقع پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بیٹوں کی پرورش، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہوئے کہ اللہ کے علم کے بارے میں بتلایا جائے، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتلایا جائے، اللہ کی بادشاہت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتلایا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اگر ذرہ بے سراغ پتھر میں بھی کوئی چیز چھپی ہو، اللہ قیامت کے روز اسے بھی پیش کر دے گا۔ زمین و آسمان کے رائی کے دانے کے برابر
کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو، جسے اللہ نہ جانتا ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ بات بتلائی جائے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی اچھا کام کرے گا، جو بھی نیکی کا کام کرے گا، چاہے وہ عظیم سے عظیم کام ہو، چاہے وہ معمولی سے معمولی کام ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا بدلہ تمہیں دے گا، اس کا اجر تمہیں دے گا۔ اگر کوئی جرم کرو گے، اگر کوئی نافرمانی کرو گے، اللہ کی حدود کو پامال کرو گے، اللہ کے قوانین کو توڑو گے، ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے، معمولی سے معمولی کام کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس جرم کی تمہیں سزا دے گا، اس جرم کی تجھے سزا دے گا۔ اس انداز میں اپنے بچوں کو یہ بتلانا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرات، قیامت کے روز جب ترازو لگ جائے گا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ترازو لگا ہوگا، جنت و جہنم انسانوں کے سامنے ہوں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، انسان آئیں گے، اس کے نامۂ اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر جس کا پلڑا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گے۔ اور اسی طرح جس کا پلڑا رائی کے دانے کے برابر بھی جھک گیا، جس کی برائیوں کا پلڑا رائی کے دانے کے برابر ہلکا سا بھی جھک گیا، ہلکا سا بھی وزنی ہو گیا، نیکیوں سے ہلکا سا بھی بھاری ہو گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ حضرات، یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی جب اس نے پوچھا تھا، میں اگر محفوظ ترین مقام میں ہوں، میں اگر محفوظ ترین مقام میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، جہاں مجھے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ حضرت لقمان نے کہا تھا قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام پوری انسانیت کے سامنے تمہارے اس عمل کو لا کے رکھ دے گے، تمام لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دے گے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو اگلی بات کہی، فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے کہا، بیٹا نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی خود بھی کرنا، نیکی کا حکم بھی دینا، وانہی عن المنکر، برائی سے خود بھی بچنا ہے، برائی سے لوگوں کو بچانا بھی ہے، واصبر علی ما اصابک، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے، کسی قسم کا دکھ پہنچے، واصبر، اس پہ صبر کرنا ہے، ان ذلک من عزم الامور۔ یاد رکھ، یقین رکھ کہ یہ بہت ہمت کا کام ہے، یہ بہت ہمت کا کام ہے، صبر کرنا، تکلیف میں صبر کرنا، برداشت کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، زبان حال سے کفریہ کلمات ادا نہ کرنا، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرات، یہ نصیحتیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا، نماز کا حیا کرنا، نماز کی پابندی کرنا،
نماز قائم کرنے کا مقصد، مطلب اور اس کے حدود و فرائض اور اس کے اوقات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت میں اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی، نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، نماز کا پابند رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کے اوقات کا خیال رکھنا، نماز کے مقصد کا خیال رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا مسلمان اور کافر میں اگر کوئی فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہوگا، جو نماز کا تارک ہوگا، جو نماز کی پرواہ نہ کرتا ہوگا، جو نماز کو چھوڑنے والا ہوگا، جو نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا، وہ کفر کرتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمائی واقم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں واقم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرتے رہو، جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکتے رہو۔ حضرات، گناہوں کے کفارے کے لیے نماز بہترین چیز ہے۔ انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو نماز اس طرح ختم کر دیتی ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، مثال دیتے ہوئے فرمایا۔ آقا کائنات نے صحابہ کرام سے پوچھا بتلاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ اس نہر میں روزانہ 5 بار نہاتا ہو، 5 بار اس نہر سے وہ غسل کرتا ہو، مجھے بتلاؤ 5 بار نہانے کے باوجود اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نہیں، وہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی نماز کی مثال ہے کہ جو شخص دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، 5 بار اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، 5 مرتبہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کی بدولت سے، نماز کی برکت سے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے نامہ اعمال سے تمام قسم کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ نماز ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرات، یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرما رہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے رہے اتل ما اوحی الیک، کہ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ حضرات، ذرا دل کو تھام کے بتلائیے
کیا آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں تھے؟ کیا آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ اللہ نے ان کو یہ حکم کیوں دیا؟ اتل ما اوحی الیک، تیری طرف جو وحی کی ہے، جو کتاب ہدایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ واقم الصلاۃ، نماز ادا کیجئے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نماز نہیں ادا کرتے تھے؟ کیا آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز ادا کرنے کا حکم کیوں اللہ نے دیا؟ حضرات، یہ طبیعت ہے، یہ ہمیں سمجھانے کا انداز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو سمجھایا ہے، آپ کی امت کو بتلایا ہے، آپ کی امت کو حکم دیا ہے۔ آقا کائنات تو نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے میں آتے ہیں، اس انداز کی نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو خود قرآن کے انداز میں کہنا پڑتا ہے، قرآن کی آیات میں کہنا پڑتا ہے، وحی میں کہنا پڑتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ ذوالجلال، اللہ کے رسول اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرتے ہیں، قیام پہ ہوتے ہیں، نماز کے آغاز کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اتنا طویل قیام کرتے ہیں، رکوع گویا رکوع کرنا ہی بھول جاتے ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے لیکن رکوع نہیں ہوتا، پھر رکوع پہ جاتے ہیں گویا اٹھنا بھول جاتے ہیں، سجدے پہ جاتے ہیں، اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں کہ شریک حیات کو گمان ہوتا ہے کہیں روحی پرواز نہ ہو گئی ہو کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب ہدایت آپ کو عطا فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، اس میں غور و فکر کیجئے، اس میں غور و تدبر کیجئے، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھیے۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے برائی سے روکنے والی ہے، منکرات سے روکنے والی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والی ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز کا حکم گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا، تربیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے، نماز ہمیں منکرات سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز کو با ترجمہ پڑھیں گے، جب ہم نماز کے ترجمے سے آگاہ ہوں گے، جب ہم نماز کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والے ہوں گے، تب ہمیں برائی سے روکنے والی ہوگی، تب ہمیں ہماری نمازیں منکرات سے روکنے والی ہوگی۔ جب ہم نماز کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہوں گے، جب ہم اللہ اکبر کا معنی سمجھتے ہوں گے، ہم نماز میں بارہا اللہ اکبر کہتے ہیں، بارہا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ اکبر کا معنی پتہ ہوگا، اللہ اکبر کے مفاہیم کا پتہ ہوگا، اللہ اکبر کے مطالب کا پتہ ہوگا، تب ہمیں ہماری نماز فائدہ دینے والی ہوگی۔ یوں تو زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کے تقاضے کیا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، جرائم میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے ہمیں ہماری نمازیں منکرات سے نہیں روک پاتی۔ ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور، کوئی حکمران اللہ کی ربوبیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی الوہیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم تمام قسم کے معبودان باطل کا انکار کرتے ہیں، اور یہی انکار ہم نماز میں بارہا کرتے ہیں، نماز کے آغاز میں کرتے ہیں،
رکوع میں جاتے ہوئے کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں، دوسری رکعت کے آغاز میں کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ میں نے اللہ سے جو بھی کہا، اللہ سے جو بھی فریاد کی، اللہ نے سن لی ہے۔ جب ہمیں نماز کا معنی پتا ہوگا، جب ہم نماز کے مفاہیم سے آشنا ہوں گے، تب ہمیں ہمارے نمازیں منکرات سے روکنے والی ہوں گی۔ جب ہمیں الحمدللہ رب العالمین کا پتہ ہوگا، اس رب کی حمد ہے، اس ذوالجلال والاکرام کی تعریف ہے، اس کی شان ہے، اس کی تعریف ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمت کرنے والا ہے، جو شفقت کرنے والا ہے، جو رحیم و کریم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے روز کا مالک ہے، کہ جب دنیا کے تمام بادشاہ بھی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اس وقت بادشاہی ہوگی اللہ کی ہوگی۔ جب ان الفاظ کے معنی کا ہمیں پتہ ہوگا، تب ہمیں ہماری نماز فائدہ دینے والی ہوگی۔ جب ہم قل هو اللہ کہتے ہیں، قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اللہ احد کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی قسم کے معبود کا انکار کرتے ہیں، قل هو اللہ کہنے کے باوجود بھی ہم شرک میں مبتلا ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لیکن رب کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہم رب کے بیٹے بھی بناتے ہیں، ہم رب کی بیٹیاں بھی بناتے ہیں، ہم رب کے بیٹوں کا تصور بھی کرتے ہیں، جب ہم قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، رب کے بیٹوں کا بھی تصور کرتے ہیں، قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں شرک بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں ہماری نماز کس طرح فائدہ دے سکتی ہے، پھر ہمیں ہماری نماز کس طرح برائیوں سے روک سکتی ہے، پھر ہماری نماز ہمیں کس طرح منکرات سے روک سکتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی بات سمجھائی تھی، نماز قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، نماز قائم کرنے کا، نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے، نماز کو سمجھنا ہے، نماز کے مطالب کو سمجھنا ہے، نماز کے مقاصد کو مضبوط خاطر رکھنا ہے، نماز کی اغراض و مقاصد سے آشنا ہونا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، اپنے بھائی سے بے ظلم بھی کرتے ہیں، اس کا مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، نماز میں ہم التحیات بھی کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات بھی کہتے ہیں، درود و سلام بھی بیچتے ہیں، اور پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں، سلام پھیرتے ہوئے اپنے دائیں جانب والوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں، بھائی جانب والوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں، ہم ان پہ سلامتی بھی بھیج رہے ہیں، نماز کے بعد ان پہ ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم ان پہ سلامتی بھی بھیج رہے ہیں، نماز کے بعد ان پہ زیادتی بھی کر رہے ہیں، ان کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں، ان کا مال بھی کھا رہے ہیں، ان پہ ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں، السلام علیکم کہتے ہوئے ہم اپنے دائیں جانب والوں کو سلامتی بھی بھیج رہے ہیں، ان پہ ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ حضرات اس عالم میں ایسے انداز میں ہماری نمازیں ہمیں برائی سے کس طرح روک سکتی ہے؟ اس لیے اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کو ترجمہ سیکھیے سب سے پہلے، اور پھر اپنے بچوں کو نماز ترجمہ سکھائیے۔ جب آپ کے بچے کو نماز کے ترجمے کا پتہ ہوگا، اس وقت نماز کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے وہ جب نماز ادا کرے گا، اس کے
بعد وہ کبھی بھی برائی کرنے نہیں، وہ کبھی بھی برائی نہیں کرے گا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بندگی ہی کرتا رہے گا۔ آپ کے لیے دنیا، آپ کا نام دنیا میں بھی روشن کرے گا، آخرت میں بھی اللہ جلال والاکرام اس کے ذریعے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ اللہ جلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ جلال والاکرام ہمیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔